پہلے سے بھی بڑھ کر میلاد مناتے ہیں. سبحان. اب تو ہمارے دفاتر میں ہمیشہ بھی منایا جاتا ہے. جو گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان تو رسالت اور خصائص رسالت ہے. سبحان. لیکن اس سے پہلے میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس کے مقصد کو سمجھیں، افراط و تفریط سے بچیں اور ہم میلاد کی حقیقت کو جان سکیں. سامنے محترم، جہاں میں یہ اصولی بات آپ سے کہہ دوں، ایک ہوتا ہے فنکشن، ایک ہوتا ہے مذہبی تہوار. معاف کیجیے گا، کسی قوم کا کوئی تہوار، قومی تہوار. مذہبی جو پروگرام ہوتا ہے وہ قومی تہوار نہیں ہوتا. قومی تہوار میں کوئی مقصدیت نہیں ہوتی. یہ قومیں اپنی کسی ماضی کو زندہ رکھنے کے لیے یا اپنے کسی احساس برتری کو ہوا دینے کے لیے قومیں جو ہیں وہ اپنے تہوار مناتی ہیں. لیکن میلاد جو ہے یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ ایک مذہبی پروگرام ہے جس کی بنیاد بھی کا مقصد ہے، اس کے مقاصد بھی بڑے عظیم ہیں. اب تو الحمدللہ ہم نے سمجھتا ہوں میلاد کے ماحول میں ہم جاتے رہتے ہیں، ہمارا دین ہے. کبھی ہم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد میں یہ ہوتا ہے، میلاد میں یہاں ہوتا ہے. اگر کبھی ہوتا بھی ہے تو اس کا اصل میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اگر کسی نمازی کے کوئی دوسرا نمازی بھوکے کرا کے لے جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نماز با جماعت پڑھنے کا نقصان ہے. یہ اس بندے کا اپنا ایک غلط رویہ ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ میلاد ہے کیا چیز. اور پھر دیکھیں، میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا اور میں کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن میری صرف یہ گزارش ہے کہ خدا اپنے مخصوص نظریات کے تحت حقیقت کو مسخ کرنے کی کوشش نہ کرے. حقیقت کو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنے کی کوشش نہ کرے. میلاد کیا ہے؟ میلاد کی اصل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خوشی ملی. خوشی مسرت کا اظہار یہ ہے. قدیم جو ابھی دنیا کے 100 سال پہلے آپ چلے ہیں، میلاد کی محافل تو ہمیشہ ہوتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک محفل انہوں نے سجائی ہے. اس وقت یہ کمکمے وغیرہ نہیں تھے، اس میں وہ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، سرکار کے معجزات کو بیان کرتے ہیں، سرکار کی شان سے آئے اس شان کو بیان کرتے ہیں، درود پاک کرتے ہیں اور وہ محافل میلاد کرتے ہیں. اور پھر قربان کھانا تقسیم کرنا اور جو معاشرے کے لاچار افراد ہیں ان کی مدد کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں میلاد شریف کی ہوتی ہیں. اس کے بعد وقت گزرتا گیا. ایک تو یہ انسانی جدیدت ہے کہ انسان ہمیشہ مقصدیت کی طرف کم آتا ہے، لیکن جو چیزیں اس کے ذوق کو پورا کرتی ہیں اس پر وہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہے. یہ بات بالکل
یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سامنے محترم وقت گزرا تو خوشی منانے کے طریقے بدل گئے۔ یعنی پہلے اب دیکھیں نا، صحابہ نے اگر 17 رمضان کو غزوہ بدر کو فتح کیا تھا، غزوہ بدر میں کافروں کو شکست دی تھی، تو جب وہ دن آتا تھا اپنی ہماری طرح کے معاملے مانی ہوتے تھے، جیسے آج ہم 15 اگست مناتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، شکرانے کے نوافل پڑھتے تھے، یہ طریقہ تھا۔ مثلاً یہود کے بارے میں اور یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، نامی 10ویں محرم۔ آپ نے مجھے پوچھا کہ یہ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، آزادی دی نا، جیسے 14 اگست کو ہماری آزادی ہے، ان کی بھی آزادی تھی کو روزہ رکھتے۔ اب سرکار نے دیکھیں دین یہ کہتا ہے کہ اچھا کام تمہارا دشمن بھی کرے تو اس کو بھی اپریشیٹ کرو۔ اگر ایک بندے نے صرف اپنے گروہ کو اپریشیٹ کرنا ہے، بے شک وہ غلطی کیوں نہ ہو، اور دشمن کے اچھے کام کو بھی اپریشیٹ نہیں کرنا، تو وہ بندہ حق پرست نہیں ہے، وہ گروہ پرست ہے۔ اور اسلام ہمیں حق پرستی کی تلقین کرتا ہے، گروہ پرستی کی تلقین نہیں کرتا۔ تو سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ تم یہ کام تو یہود کرتے ہیں، ہم کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ کو تم سے بڑھ کر ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تم صرف 10ویں کا رکھتے ہو، ہم نامی کا بھی رکھیں گے اور 10ویں کا رکھیں گے۔ اب جو میں استدلال کرنا چاہتا ہوں یاد کا وہ یہ کہ وہ جو روزہ رکھتے تھے اپنی آزادی کو خوشی ہی کرتے تھے نا، تو دوسروں کی خوشی کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ یہ جلوس یہ دنیا میں اس وقت کے ٹرینڈ نہیں تھا، ہر زمانے کا اپنا ٹرینڈ ہوتا ہے۔ تو ایک دو طریقہ تھا، ایک آج ہمارا طریقہ ہے۔ جب 14 اگست آتا ہے اللہ کے بندے روزے بھی رکھتے ہیں، رکھنے چاہیے، شکرانہ ہمیں شکرانہ ہے، لیکن وہ کتنے % ہوتے ہیں جناب روزہ رکھتے ہیں؟ لیکن گلیوں میں جو جرامہ کے حادثے پڑ جاتے ہیں، لوگ کو پڑوسیوں کا جتنے مشکل کر دیتے ہیں کہ ان کے واسطے دیکھنے لگے، تو یہ ٹرینڈ بدل گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر زمانے کے مطابق جب کسی کے بچے کی شادی ہوتی ہے نا آج کل، تو وہ خوشی میں صرف روزہ نہیں رکھتا، وہ کمبھ میں بھی لگاتا ہے، وہ لائٹنگ بھی کرتا ہے، وہ خوشی کا اظہار پتہ چلتا ہے اس کے گھر میں اس کے بیٹے کی شادی ہے، لاکھوں بیٹے قربان ہونے سرکار کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو خوشی منانے کا جو طریقہ اس زمانے میں مربوط ہے، اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی بھی خوشی منائی گئی۔ لاجیکلی بات ہے۔ سامعین محترم، پھر جب بھی کسی کے ساتھ کلیش ہوتا ہے نا، پھر وہاں افراد و تفریق کرتے ہیں۔ یعنی جب لوگوں نے میلاد کی خوشی پہ عجیب و غریب قسم کے فتوے لگا دیے، اس کا ایک ریئیکشن ہے کہ وضعی روایات کر لی گئی، من فقہ درہم علی قراءۃ قولۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو مالک الجنہ۔ جو بکر صدیق کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ جو بندہ سرکار کی میلاد کی طرف خرچ کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کوئی ایسی روایت نہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، یہ ابن حجر کی کوئی ایسی۔
یہ ریئیکشن بندہ مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ افراط و تفریط سے بچ کے حق کا راستہ اختیار کرے. اور اگر آپ سے کہا جائے کہ اسلام کے مزاج کو دیکھنا، ایک بندے کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر مقرر کا ایک مزاج ہے، ہر بندے کا ایک مزاج ہے. اسلام کا بھی ایک مزاج ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اسلام کے مزاج کو ایک لفظ میں بیان کرو، اللہ، وہ لفظ ہوگا اعتدال. اعتدال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنائی. خیر الامور اوسطها، بہترین کام اعتدال والے کام، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. تو جن بندوں نے میلاد کی ضد میں حد سے آگے بڑھ گئے، ان کی بھی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور جن بندوں نے میلاد کو ثابت کرنے کے لیے اپنے پاس سے روایات گھڑ لی، ان کی بھی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہمیں اللہ کے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے گڑی ہوئی روایات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اپنے قرآن میں پاک نبی کی اتنی شان بیان کر دی ہے کہ قیامت تک زمانہ بیان کر دیا. اللہ اللہ، سبحان اللہ. سمجھ لو، اعتدال پر رہی ہے. میلاد منانا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ کسی دلیل کے بنیاد پر میلاد نہیں مناتا، میں اس پر کوئی فتویٰ بھی نہیں کرتا. لیکن جو میلاد مناتے ہیں وہ سرکار سے محبت کا اظہار ہے. اس چیز کو مانتے ہیں. اچھا، پھر یعنی وقت مجھے ان کو مسئلے کی باتیں کہتے ہیں. یہ ایسی باتیں ہوتی نہیں کبھی کہ مسئلے کی باتیں. میں مسئلے کی باتوں سے بہت حد تک اوائڈ کرتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے، لیکن مسلک کوئی امیر نہیں. میرا ایک مسلک ہے، الحمدللہ میں وہ سنی ہوں زمین قادری پڑھنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سبحان اللہ. میرا ایک مسلک ہے، میں مسلک کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن مسلک دین کی ایک ذہنی تقسیم. میں کوشش کرتا ہوں کہ دین کی بات کی جائے تاکہ لوگوں کو اصل دین کی طرف کچھ بلایا جائے. اس سے پہلے بھی میں نے روحانی صاحب نے بیان کیا کہ وہ دین تھا، میں نے شاہجہاں میں گفتگو کی تھی، وہ دین تھا. یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ جب بھی میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے تو فیس بک پہ ایسے میسج شروع ہو جاتے ہیں، ایسے کانفرنس تقسیم کی جاتی ہے کہ جناب یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ فلاں کا طریقہ ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس لیے ہمیں بھی اس پر گفتگو کرنی پڑتی ہے. اور یہ چیزیں ہمارے مسلک کا تشخص بن گئی ہے. اس لیے ہمیں اس گراؤنڈ ریالٹی کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور رکھنا بھی پڑتا ہے. سمجھ مطلب کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ میلاد مناتے ہیں یہ صحابہ کرام نے نہیں منایا تھا، اور تابعین نے بھی نہیں منایا تھا. تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں سرکار سے زیادہ محبت ہے؟ ستی سی سوچ سے دیکھیں تو بڑی بند کی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے ہیں. سوموار کا روزہ رکھتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا
فيه bonito وفيه questo کہ سوموار کے دن میری ولادت ہوئی اور سوموار کے دن ہی مجھ پر رہی ہے. یعنی سرکار روزہ رکھ کے ایک اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، ایک اللہ کا شکر ہی ادا کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایک مسرت کا اظہار کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار بیان نکلے، آپ نے چند صحابہ کرام کو دیکھا جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک محفل جماعت میں. آپ نے پوچھا ماں آج صاحب تمہیں یہاں کس چیز نے بتایا ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا لسنا نذکرک، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں ہم اللہ کا ذکر کریں اور نشکرہ، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں. منا علینا بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں بھیج کر ہم پہ بڑا احسان کرایا. سبحان اللہ، یہ مزاج ہے، سبحان یہ مزاج ہے. آپ نے اپنے طریقے کا ہوگا. اگر اس چیز کو وہ کہہ دیتے ہیں بدعت کرتے ہیں، ایک بات کو سمجھے، اس سے بڑے فرض بنتے ہیں. مجھے بڑا دیا کہ وہ دینی طالب علم یا دینی سعادت نہیں چاہتے، پڑھا لکھا بنا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ یار دیکھو تم میلاد کے جلوس نکالتے ہو، سیاح نہیں نکالے، میں نے کہا کہ آپ مان لیتے ہیں، آپ بتاؤ. اگر میں ثابت کرنا چاہوں تو میں تعالیٰ میری سلیقہ کے ابتدائی سے اختلاف کر سکتا ہوں، بات مان لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو لوگ حضرت امام حسین کے غم میں جلوس نکالتے ہیں تم کہتے ہو صحیح نہیں، وہ غم میں نکالتے ہیں صحیح نہیں ہے، مجھے خوشی کا کیسے صحیح ہو گیا؟ میں نے سنا تم نے بہت اچھی بات کہی ہے، اب اس سے جواب غلط بات نہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو چیز اسلام کے مزاج کے مطابق ہوگی، وہ عہد نبوت میں ہوئی ہو، عہد صحابہ میں ہوئی ہو تب بھی صحیح ہے، نہ ہوئی ہو تب بھی صحیح ہے، بشرطے کہ وہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اور جو چیز اسلام کے مزاج کے خلاف ہوگی وہ بدعت ہوگی، اس کی ہم کبھی تائید نہیں کرتے. میں نے کہا اسلام نے 3 دن سے زیادہ غم منانے سے منع کیا ہے. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا، میں آپ کو اپنی دلیل دے رہا ہوں. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا، میں کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن اتنا تو مجھے حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ بات میرے نزدیک صحیح ہے یا غلط ہے. باقی فیصلے تو اللہ کرے گا نا. میں نے کہا اسلام یہ کہتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا، اور اسلام نے صبر کا حکم دیا ہے. اس لیے کسی کی بھی محبت کا قید ہے اپنے آپ کو چوڑیاں مارنا، یہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہے. اس لیے آپ میلاد کے جلوس کو جلوس پہ قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ خوشی کرتے ہیں اور اسلام نے خوشی پر کوئی قبضہ نہیں لگایا، اور وہ ایک غم ہوتا ہے اسلام نے غم پر قبضہ لگایا. اس لیے آپ کا قیاس صحیح نہیں ہوگا. اب سامنے ہوتا ہوں میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اصولی طور پر لوگوں کے مختلف ذوق ہوتے ہیں. کسی کا ذوق ایک طرف زیادہ ہو جاتا ہے، کسی کا ایک طرف زیادہ ہو جاتا ہے. میں کسی کلمہ کو کے بارے میں جو نص کا منکر نہ ہو یہ نہیں کہتا کہ اسے سرکار کی ولادت کی خوشی نہیں، میں نہیں کہتا. ہاں طریقہ اس کے نزدیک اپنا ہوگا، میرے نزدیک اپنا ہوگا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کو سرکار کی تشریف آوری پر خوشی نہ ہوگی. اب میرا سوال یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کو جلسہ میلاد النبی کا کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ تو بدعت ہے.
صحابہ نے نہیں کی، قرون ثلاثہ میں نہیں کی، تین زمانے صحابہ تابعین تبع تابعین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعت وہ ہوتی ہے، اس میں دو چیزیں پڑتی ہیں۔ میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کو میں اس طرح ہی نہیں بول رہا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے۔ بدعت وہ ہوتی ہے اس میں دو چیزیں پائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کام نیا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ سنت کے خلاف ہو، وہ بدعت ہے۔ کسی سنت سے ٹکراتا ہو، سنت سے زائد ہونا نہیں، سنت سے ٹکرانا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے اور رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کو ہے وہ قرآن میں کیا دیا گیا ہے؟ قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، تو نماز کی ادائیگی اللہ کی اطاعت ہے۔ لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے زور کی 4 فرض پڑھنے اور مغرب کے 3 پڑھنے، نہیں کہنے نہیں کہا گیا، یعنی سرکار نے بتایا ہے۔ تو زور کے 4 فرض پڑھنے رسول کی اطاعت ہے، مغرب کے 3 پڑھنے رسول کی اطاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں نہیں ہے، اللہ کی اطاعت سے زائد ایک چیز ہے۔ یعنی اللہ نے یہ کہا کہ نماز پڑھو اور رسول نے ہمیں بتایا کس طریقے سے پڑھنی ہے، مقابلے میں نہیں ہے، زائد ایک چیز ہے۔ اسی طریقے سے بدعت وہ ہوتی ہے ایک تو نئی چیز ہو، ویسے حضرت مجدد بات ہے نا، وہ بدعت حسنہ کو بدعت نہیں کہتے، سنت کی شمار کرتے ہیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، یہ سنت کے مطابق ہے سنت ہے۔ یہ بدعت حسنہ سیاح کی تقسیم کی گئی ہے، بڑے بڑے علماء نے کی ہے، لیکن مجدد بات کا پیغام بھی ہے۔ ہم نے یہ کر رہا تھا ایک تو وہ چیز نہیں ہو اور دوسری وہ چیز کسی سنت کے مقابلے میں اسے کوئی سنت ملے۔ جو چیز کسی سنت کے مقابلے میں ہو بے شک وہ نہیں نامی ہو، تب اس کو دین میں بدعت کہا جاتا ہے۔ جیسے طلاق بدعت کہ بندے نے 3 طلاق دیا جو ٹائم دے دی، یا ایسی حالت میں طلاق دے دی کہ طلاق بدعت ہے نا، کیا یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھی؟ بدعت کیوں ہے؟ سنت کے مقابلے میں ہے، سنت طریقہ یہ نہیں ہے، سنت کے مقابلے میں۔ چلے آپ توضیح کرام کے لیے توضیح المرام کے لیے آپ یہ کہہ لیں وہ چیز نہیں ہو اور سنت سے زائد نہیں ہے، سنت سے ٹکرانے والی ہو، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ مثلا آپ یہی چیز دیں، کوئی بندہ کسی کے یعنی کسی کے ماننے کے جلوس مناتا ہے، جیسے میں نے کہا مثال، اب اس میں کیا چیز ہے؟ مجھے نئی چیز ہے، یعنی اگر 61 میں حضرت امام حسین شہید ہوتے ہیں تو امام حسین آپ کی زندگی میں کئی دور فرمائے، آپ نے یہ کام نہیں کیا، نئی چیز ہے۔ اور دوسرا یہ سنت سے ٹکراتی ہے۔ دین کہتا ہے 3 دن سے زیادہ کام نہیں بنانا، دین کہتا ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ناقص نہیں ہے بلکہ سنت کے مقابلے میں ہے۔ اسی طرح یہی وہ اصول ہے جس پہ ہمیں مسائل کو حل کرنا ہو۔ نیا ہونا اور چیز ہے، میں مثال دیا کرتا ہوں
ایک بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں سوموار کے دن ظہر کی نماز کے بعد 3 بجے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھوں گا۔ اب مجھے بتایا جائے کہ ظہر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ نے کیا؟ کیا تابعین نے کیا؟ کیا تبع تابعین نے کیا؟ لیکن یہ ہو بھی جائز ہے کیونکہ نہیں تو ہے، لیکن سنت میں اس کی مخالفت نہیں کی گئی، دین کے مزاج کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کام کا نیا ہونا اس کے برا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے، کسی کام کا سنت کے خلاف ہونا اس کے برا ہونے کی ضرورت ہوتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر اگر صحابہ کرام نے میلاد کا جلسہ نہیں منایا تو صحابہ نے سنت النبی کا جلسہ بھی نہیں کیا، صحابہ نے جلسہ سنت خیر البشر بھی نہیں کیا، صحابہ نے خاتم النبیین کانفرنس بھی نہیں کی۔ ایک میرے آشنا کے 4 منٹوں کے لیے برق کی زد میں گلستان کا گلستان رکھ دیا، پھر کس چیز کو چھوڑ دیا۔ صحابہ نے یہ ختم قرآن پر حاضر میں نہیں کی جو ہم کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کر دینا کہ جناب یہ کس سے آپ نے منایا تھا، اس کو کہتے ہیں کہ بات بظاہر تو بڑی اچھی ہے لیکن کہنے والے کی نیت بڑی خراب ہے۔ کہنا بہت کی لوری کا دھنواد ہے، جب فارسیوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اس وقت مولا علی نے فرمایا کلمہ حق کی لوری کا دھنواد ہے، بات صحیح ہے لیکن کہنے والے کا ارادہ باطل ہے، وہ اس بات میں مجھ پہ کام کر رہا ہے، ہم پہ کام کر رہا ہے۔ اس لیے یہ بات ایک بے فضل بات ہے، جو بھی کام شریعت کے مطابق ہوگا اور زمانے کا جو ٹرینڈ ہوگا بشرطے اس میں کوئی چیز اینٹی اسلام نہ ہو، اسلام کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ مجھے ایک ساتھ بتا کہ ایک بار مرد و زوجہ کا اختلاف ہوتا ہے، میں نے کہا میلاد کی محفل میں ہم جاتے ہیں، پتہ آپ کو ہے کہ مرد و زوجہ کا اختلاف ہوتا ہے، مجھے تھوڑی پتہ آج تک میں کچھ جان نہیں گیا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ مرد و زوجہ کا اختلاف ہو رہا ہو۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو غلط ہے، ہم کہتے ہیں جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، اور کوئی بھی ایسا کام کرنا دین جس کو صحیح قرار نہیں دیتا اس کے کرنے کی نیت جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو تو غلط ہی رہتا ہے۔ ایک اصول میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ معاشی میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، نیت کا اعتبار مباحات میں ہوتا ہے، نیت کا اعتبار عبادات میں ہوتا ہے، معاشی میں نہیں ہوتا۔ ایک بندہ غلط کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکہ ماروں گا اور جو مجھے پیسے ملیں گے وہ میں کسی یتیم کی خدمت کروں گا، اس کا ڈاکہ سے نہیں ہو جاتا، ڈاکہ حرام ہے اور حرام مال کو سجدہ کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ جتنی بھی اچھی نیت ہو کسی کی، جو کام شریعت کے خلاف ہے اس کی کبھی تحریر نہیں ہوتی۔ اگر کسی محفل میں ہوتا ہے غلط ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، سمجھ لو۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو 12 ربیع الاول ہے نا، تم اسے کہتے ہو عید کا دن ہے، عید میلاد النبی، اور اسلام میں عیدیں تو دو ہی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تم نے یہ تیسری عید بنا لی ہے، تم نے یہ تیسری عید بنا لی ہے۔ دیکھیں جب بندہ اس کے مزاج میں باس آ جائے نا، باس
پھر وہ حقیقت سے بہت دور چلا جاتا ہے. جو بندے پاس میں بولے جاتے ہیں نا وہ کوئی دین کا کام کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا. پھر وہ ایسی منہ شناختیاں کرتے ہیں. بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں. ہاں، خاص طور پر جو منائی جاتی ہیں وہ 2 عیدیں ہیں جن کی شارع نے عبادت بھی ادا رکھی ہے، آپ کا بات بھی بیان کیا ہے. ورنہ سرکار نے فرمایا الجمعہ تو عید للمؤمنین، ہر جمعہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. تو یہ پھر سے گلی کے گلی کی غلط ہے کہ 2 عیدیں. اگلی میں بات کیا کروں گا بھائی، ایک ہوتا ہے عید کا فقہی مفہوم، فقہی مفہوم، ایک ہوتا ہے عید کا عرفی مفہوم. جو ایک چیز کوئی بات ایک کسی لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے، اس کا مجازی معنی ہوتا ہے. شیر کا لفظ ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ ایک درندہ ہے، جانور ہے، چیرتا پھاڑتا ہے. جب آپ کسی بہادر شخص کو شیر کہہ دیتے ہیں، کوئی کہے کہ شیر ہے تو بتاؤ اس کی دم کہاں ہے، بتاؤ اس کی ٹانگیں کیا، تو وہ بہادر ہے نہیں کہتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقی معنی اور ہوتا ہے، مجازی معنی اور ہوتا ہے. فقہی عید جس کے احکامات الگ ہیں، وہ اسلام میں 2 ہے. لیکن مجازی عید ہر خوشی کے موقع پر عید کا لفظ بول دیا جاتا ہے. یہ صاحب نے فرمایا تھا گئے ہو یار ہمارے عہدے میلے 4 دنوں میں، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن عام ملا گے. اب کوئی کہہ کہ کیسی عید ہے نہیں، مجھے تو ہو کی نماز کی طرح. تو بھائی یہ فقہی عید ہے ہی نہیں، یہ عرفی عید ہے. ہر یعنی آپ کو وہ یہ بتلائے عمر بڑھ کا پچھڑا معمول اتفاقت نہیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کو اتفاقت آپ کا دوست ملے گا آج تو عید ہو گئی ہے. مجاز ہے، ہر جگہ پر سین لڑا کر جمع رہتا ہے نا، مجاز ہے. اس لیے عید کا لفظ اس دین اور اس ملاد پر شروع سے استعمال ہوتا آیا ہے، لیکن وہ فقہی عید نہیں ہے، وہ مجازی عید ہے اور عرفی عید ہے. سبھی کو اب میں یہ بات کروں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو 12 کا دن ہے نا، یہ تو ہمارے بزرگ 12 وفات کے نام پہ مناتے تھے اور تم نے اسے عید کا دن کر دیا. اور پھر بڑے عجیب و غریب قسم کے وہ جملے کیسے کرتے ہیں کہ جس دن سرکار کا وصال ہوا، فاطمہ ہو رہی ہے اور تم اس دن میں سب کو عید کا دن منا رہے ہو. جس دن یہ ہوا نہیں 12 نہیں ہے، وہ 9 ہے، وہ 28 ہے. یار تم 9 کو مناؤ صحیح. اگر تمہارے نزدیک 12 نہیں ہے، 9 کو منا لیا پڑے گا. صحیح 28 ہے تو 28 کو مناؤ تو صحیح. جب تم نے نہ 9 کو منانی ہے نہ 12 کو منانی ہے تو دن کی بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ واہ جی واہ. اس پر میں ذرا بات کرتا ہوں. اب میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو 12 وصال کا دن تھا، 12 وفات کا. ہم تو اپنے بزرگوں سے یہ سمجھا ہے. دیکھیں یہ جو عبارت ہے اسے امام سیوطی نے بھی لکھا، شیخ عبداللہ محمد دہلوی نے بھی لکھا، استرانی نے لکھا، مواہب نے نہ جانے کتنے لوگوں نے لکھا. اور عبارت کی بات یہ ہے کہ ما زاد اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
رسول کریم علیہ السلام کے میلاد کی محافل منعقد کرتے آئے ہیں، میلاد کی محافل مناتے آئے ہیں، مسلمانوں کی دل کو یہ ہے قدر تمہارے کون سے دل میں تم یہ کہتے ہیں اگر تم نے کوئی مخصوص طبقے کی آپ نے دل بنائی ہے تو مناتے رہو جناب، لیکن اگر شاہ ولی اللہ ازالہ و شفا اور حجت اللہ بالغہ میں بڑا مستند ہے تو پھر شاہ ولی اللہ اس میں بھی مستند ہے۔ اب آ جائیں تاریخ وفات کی طرف، تاریخ وصال کی طرف، سرکار کا وصال کہتے ہیں جی یہ تو بات ہے، یہ تو سرکار کے وصال کا دن ہے۔ پہلی بات ہے کہ کسی بھی کام میں قول آپ کو بہت سے مل جاتے ہیں، یہ آپ معراج بناتے ہیں 27 بجے نہ جانتے کتنے قول معراج کے بارے میں، کوئی بھی آپ مسئلہ لے لیں آپ کو بہت سے قول ملیں گے اور خود پریشان خاطر من بس کثرت کے تعبیر ہے، بندہ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ مختلف قول بتا کے لوگوں کو پریشان نہ کیا کرو، راجیہ قول بتایا کرو کہ اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ قول بہت سے مل جاتے ہیں اور یہ علمی اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے بندے تھے جنہوں نے یاد کر کہہ دیا کہ اویس نقوی نام کا بندہ کی تاریخ میں گزرے تھی، ایسے دور ہے نا اس کا، اس کی اپنی تحقیق ہے، بات اخبار کی نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ شواہد کس قول کو راجی قرار دیتے ہیں، قول کو بہت سارا مسئلہ بھی مل جائے گا، کسی مسئلے میں نہیں۔ یہ جو 9 ربیع الاول کی بات ہے نا، یہ فرق کی پاشا ایک فرق ماہر فرقیات کا مصر ہے، اس کا قول ہے، اس نے اپنی تحقیق کی، 2 صحابہ سے سرکار کی دلالت کا قول منقول ہے، 2 صحابہ سے، سبحان اللہ، ایک حضرت جابر ہے اور دوسرے غالباً حضرت عباس ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، 2 صحابہ سے سرکار کی دلالت کا قول منقول ہے اور دونوں نے 12 ربیع الاول کا قول کیا ہے، دونوں نے 12 ربیع الاول کا قول کیا، 9 کا قول کسی صحابی سے مشہور نہیں ہے، واہ جی واہ، صحابی سے اگر قول مشہور ہے وہ بات ہے۔ سبھی محترم، رسول کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت مبارک ہوئی، اس پر اتنے زیادہ اقوال ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ میں نے خود ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بہت لوگوں کو قول درج کیے۔ اب آج اگلی بات کی طرف، وہ کہتے ہیں یہ تو سرکار کے وصال کا دن ہے۔ میرے بھائی، علامہ سہیلی کی ایک دلیل ہے جسے علامہ شبلی نعمانی نے بھی درج کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کو درج کیا، اور کچھ لوگ اپنا علمی برتری بتانے کے لیے اپنا قول بھی بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ یہ علمی برتن ہے، یہ علامہ سہیلی کا قول۔ وہ کہتے ہیں 2 چیزیں بالکل واضح ہیں، ایک یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کیا تھا، ایک ہی حج میں آپ کو فرمایا تھا حجۃ الوداع، اور جو ہم یہ کہتے ہیں نا سرکار نے ایک حج کیا، اس کا مطلب یہ ہے حج کی فرضیت کے بعد ایک حج کیا، ورنہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج نہیں کرتے تھے، کدھر کدھر سے لوگ آتے تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی 40 سال مکے میں رہے اور حج نہ کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔
والے ہیں. آپ دیکھیں خدا کی قسم علماء اللہ ان کے درجات بلند کرے. سبحان اللہ ان کی قبر و حدود سے بھر دے. آمین. ایک ایک آیت پر ایک ایک مسئلے پر سالوں سوچتے رہتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں میں یہ تو مانتا تھا کہ اجماع امت حجت ہے، مجھے اس پر کوئی آیت نہیں مل رہی تھی. اللہ. کہتے ہیں میں نے 313 مرتبہ پورا قرآن پڑھا ہے ڈھونڈنے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر اللہ راستے کھولتا ہے. شکر اللہ. منزلیں تب طے ہوتی ہیں جب اللہ راستے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے ذہن میں یہ آیت ڈالی کہ ملتا بے غیر رسول المؤمنین نولہ ہی ما تولى ونصلہ جہنم. یہ حجیت اجماع پر آئے تھے. آج ہر بندہ جانتا ہے حجیت اجماع پہ کون سی آیت ہے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن اس آیت کو ڈھونڈنے کے لیے پڑھا. یہ غور کرتے ہیں. تو ذیلی کہتے ہیں دو باتیں بالکل واضح ہیں. ایک تو حجۃ الوداع ہوا جمعے کے دن، اور دوسرا سرکار کا وصال ہوا سوال کے دن. عربی مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر 9 کو حج جمعے کو تھا تو سوموار کا دن 12 ربیع الاول کو آ ہی نہیں سکتا. اب دونوں مہینے 30 کے کر لیں، دونوں 29 کے کر لیں، ایک 29 کا کر لیں، ایک 30 کا کر لیں، 12 ربیع الاول کا دن سوموار کے دن آ نہیں سکتا. اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ سرکار کا وصال 12 ربیع الاول کو. سارے ادھر اب میں اللہ سبیل ترقی ایک اور بات کرتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ یہ قول نہیں ہے شواہد کو دیکھ کے فیصلہ ورنہ قوم سوچ جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. زندہ باد. اگر ایک دن ایک بندے کے پیدائش کا ہو اور وہی دن اس بندے کی وصال کا ہو، اسلام کیا کہتا فوت ہونے کا ہو، اسلام کیا کہتا ہے جب وہ دن آئے گا ہے؟ تو تم نے اس کے مرنے کا افسوس کرنا ہے ہر سال یا پیدا ہونے کی خوشی کرنی ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے اس پر میں دلیل دیتا ہوں. جمعے کا جو عید ہے نا مومنوں کے لیے، جی. الجمعہ عید للمؤمنین. جب ایک یہودی نے حضرت ابن عباس سے کہا تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے اگر وہ ہم پہ اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن کر کے مناتے. آپ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا جو ماتمن کو دین آج تمہارا دین مکمل کر دیا. آپ نے فرمایا سن مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جمعے کا دن تھا. اللہ اللہ. وہ عرفہ کا دن بھی تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی. ہم اہل اسلام کے نزدیک جمعہ بھی عید کا دن ہے، عرفہ بھی عید کا دن ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس دن ایک عید نہیں 2 عیدیں منائی تھی. اللہ اکبر. جمعہ عید کا دن ہے. جمعے کے دن کو جو شرف کیوں ملا ہے وجہ ہوتی ہے نا جی. اس بات ہوتا ہے کسی چیز کی افضلیت کا. جمعے کے دن کو جو شرف کیوں ملا اللہ. میرے بھائی اس لیے ملا سرکار نے فرمایا تو جمعے کا دن ہے نا فی ہے کھولے کا آدم و فی ہے ماتا. جمعے کے دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور جمعے کے دن حضرت آدم کا وصال ہوا. اللہ اکبر. اب مجھے بتائیے جمعے کے دن کو غم کا دن بنایا گیا یا خوشی کا دن بنایا گیا؟ اسلام میں خوشی کا دن بنایا گیا نا. اگر دل فرض تو یہ چیز بھی ثابت ہو جائے تب بھی 12 ربیع الاول کو خوشی کا دن بنایا جائے گا کیونکہ یہ مدینہ سنت ہے. سبحان اللہ. جب ایک دن دونوں کا ہو تو خوشی منائی جائے گی کیونکہ اسلام 3 دن سے بعد غم منانے کو جائز نہیں کہتا. کیا بات. واہ جی واہ. سامنے محترم
تو یہ جو مزاج ہے یہ بخدا ایک تو ہمارا پرابلم یہ کہ انسانی جبلت ہے کہ بندہ ہر چیز کو اپنے ذوقی رنگ کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ کبھی کبھی کہتے ہیں جی تقریر سننے کی بڑا مزہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی مزے کے لیے نہیں ہوتی، سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. صحیح. ہر چیز کو ذوقی رنگ نہیں دینا چاہیے. یہ جو مزاج ہے ایک تو اللہ نے فرمایا تھا کہ کل فضل اللہ و رحمتہ فبذالک فلیفرحوا. جب تمہیں کوئی بھی خوشی ملے تو فرحت کا اظہار کیا. سبحان اللہ. خوشی کا اظہار کیا. سبحان اللہ. اپنے اپنے زمانے میں لوگ خوشی مناتے ہیں. میں نے پہلے صحابہ کا اپنا زمانہ تھا، ماں باپ کا اپنا زمانہ ہے، ہمارا اپنا زمانہ ہے، آنے والے دور کا اپنا زمانہ ہوگا. اور پھر یہ جو مزاج ہوتا ہے یہ سرکار مدینہ کے ساتھ تجدید وفا کا دل ہوتا ہے. واجب. کہ ہم نے سرکار سے عہد کرنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی زندگی گزر گئی جیسے گزر گئی، اب میری گردن میں آپ کی غلامی کا خطا ہوگا. اب میں آپ کی سنتوں کو اپناؤں گا. یہ سرکار سے عہد غلامی کی تجدید کا دن ہے. سبحان اللہ. اور ساتھی محترم جب چھوٹے بچے دیکھتے ہیں کہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں کیا ہے انہیں بتایا جاتا ہے سرکار کا میلاد ہے. ان کے دلوں میں سرکار کی محبت پیدا ہے. سبحان اللہ. یہ جو میلاد ہے نا یہ سرکار کی محبت کا اظہار بھی ہے اور سرکار کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. واجب. لیکن میں پھر آخری بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے مخلوق خدا کو تکلیف ہو اور جو اسلامی مزاج کے خلاف ہو، ایسی چیزوں سے سرکار خوش نہیں ہوتے. سرکار اس وقت خوش ہوتے ہیں جب سرکار کے ساتھ سچی محبت کا اظہار کیا جائے. اگر کوئی بندہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو وہ 12 ربیع الاول کو عہد کرے کہ اللہ نے 15 مرتبہ پڑھا. واجب. اگر وہ اتنی تلاوت کرتا ہے وہ عہد کرے اللہ میں اتنی تلاوت کروں گا. میرے آقا اپنی امتیوں کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. خداوند قدوس ہمیں اس بابرکت موقع کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح